محل وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچے جس محل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عز وجل. ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا درس نمبر 20 پڑھیں گے. درس نمبر 20 التمر الہندی یعنی املی. املی کو عربی میں التمر الہندی کہتے ہیں. التمر الہندی ثمرۃ حامضۃ جدا. التمر الہندی یعنی املی، ثمرۃ یعنی پھل، حامضۃ یعنی کھٹا، جدا یعنی بہت. التمر الہندی ثمرۃ حامضۃ جدا. املی ایک ایسا پھل ہے، ثمرۃ ایک ایسا پھل ہے کیونکہ یہ موصوف ہے، حامضۃ اس کی صفت ہے، ایک ایسا پھل ہے جو کہ بہت زیادہ کھٹا ہے. یعنی املی ایک بہت کھٹا پھل ہے. التمر الہندی ثمرۃ حامضۃ جدا. املی ایک بہت کھٹا پھل ہے. وقشرہ، قشر کہتے ہیں چھلکے کو. وقشرہ اور اس کا چھلکا، ثخین اخضر. ثخین یعنی موٹا سخت، اخضر یعنی سبز. وقشرہ ثخین اخضر اور اس کا چھلکا موٹا سبز ہوتا ہے. وطولہ، طول کہتے ہیں لمبائی کو. وطولہ اور اس کی لمبائی، شبر یعنی ایک بالش، تقریباً یعنی لگ بھگ. وطولہ شبر تقریباً اور اس کی لمبائی تقریباً ایک بالشت ہوتی ہے. وفیہ عقود، فیہ یعنی اس میں، املی میں، عقود گرہیں ہوتی ہیں. فیہ عقود اور اس میں گرہیں ہوتی ہیں، گانٹھ ہوتے ہیں. املی کے اندر گانٹھ ہوتے ہیں. آپ نے املی دیکھا ہوگا، اس میں گرہیں ہوتی ہیں. دیکھیے تصویر میں املی کتنی گرہیں بنی ہوئی ہیں. وفیہ عقود اور اس میں گرہیں ہوتی ہیں. وفی داخلہ بذور عریضۃ. وفی داخلہ اور اس کے اندر میں، داخل کہتے ہیں اندر کو، فی داخلہ اس کے اندر میں، یعنی اس کے اندر، بذور، بذور کہتے ہیں بیج کو، عریضۃ یعنی چوڑے. وفی داخلہ بذور عریضۃ اور اس کے اندرونی حصے میں یعنی اندر چوڑے بیج ہوتے ہیں. بذور عریضۃ چوڑے بیج ہوتے ہیں. بذور کی صفت ہے عریضۃ، کیسے بیج ہوتے ہیں؟ چوڑے بیج ہوتے ہیں. وفی داخلہ بذور عریضۃ اور اس کے اندر چوڑے بیج ہوتے ہیں. ایسے بیج یلعب بها الصغار جس سے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. چھوٹے کھیلتے ہیں یعنی چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. صغیر کی جمع ہے صغار. یلعب بها الصغار جس سے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. وشجرتہ تنبت فی الدکن کثیرا. وشجرتہ اور اس کے درخت، شجرتہ اس کا درخت، تنبت اگتا ہے، فی الدکن دکن میں، کثیرا بہت زیادہ. شجرتہ تنبت فی الدکن کثیرا اور اس کا درخت دکن میں بہت اگتا ہے. وشجرتہ تنبت فی الدکن کثیرا اور اس کا درخت دکن میں بہت اگتا ہے، بہت ہوتا ہے. وہی کبیرۃ اور وہ بڑا ہوتا ہے. ہیا سے مراد شجرتہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کا درخت بڑا ہوتا ہے. وہی کبیرۃ اور وہ بڑا ہوتا ہے، یعنی املی کا درخت بڑا ہوتا ہے. خشبھا صلب، خشبھا یعنی اس کی لکڑی، صلب سخت ہوتی ہے. خشبھا صلب اس کی لکڑی سخت ہوتی ہے. انظروا الی اثمارہا، انظروا یعنی تم دیکھو، الی اثمارہا اس کے پھلوں کی طرف. انظروا الی اثمارہا تم اس کے پھلوں کی طرف دیکھو. فی ہذہ الصورۃ اس تصویر میں، دیکھیے تصویر میں، دیکھیے تصویر میں اس کے پھل یہاں پہ دکھائے گئے ہیں. انظروا الی اثمارہا فی ہذہ الصورۃ اس تصویر میں
اس کے پھلوں کی طرف دیکھو. انہا معلقۃ باغصانہا، انہا بے شک وہ یعنی پھل، معلقۃ لٹکے ہوئے ہیں، باغصانہا اس کے ٹہنیوں پر، اس کے شاخوں پر. انظروا الی اثمارہا فی ہذہ الصورۃ، تم اس تصویر میں اس کے پھلوں کی طرف دیکھو. انہا معلقۃ باغصانہا، بے شک وہ اس کے پھلوں، اس کے ٹہنیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، اس کے شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں. اہل الدکن یصنعون اداما لذیذا من التمر الہندی الفجی ومن ورقات ناعمۃ منہ. اہل الدکن یعنی اہل دکن، دکن والے، یصنعون بناتے ہیں، اداما لذیذا یعنی ایک لذیذ سالن، ایک مزیدار سالن. کس سے بناتے ہیں؟ من التمر الہندی یعنی املی سے، الفجی جو کچا یعنی کچے املی سے. املی پکا بھی ہوتا ہے، کچا بھی ہوتا ہے. کچے املی کے لیے الفج کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کچا املی کا نہ ہو تو التمر الہندی الفج، ٹھیک ہے، فج لگا دیں گے تو کچا ہو جائے گا. من التمر الہندی الفجی یعنی کچے املی سے، ومن ورقات ناعمۃ، ورقات یعنی پتے، چھوٹے چھوٹے پتے جو ہوتے ہیں پتے، ناعمۃ یعنی نرم، اس کے جو نرم پتے ہوتے ہیں اس سے. اہل الدکن یصنعون اداما لذیذا من التمر الہندی الفجی ومن ورقات ناعمۃ منہ. دکن والے املی، کچے املی اور اس کے نرم پتے سے ایک لذیذ سالن بناتے ہیں. اہل الدکن یصنعون اداما لذیذا، اہل دکن ایک لذیذ سالن بناتے ہیں. کس سے بناتے ہیں؟ من التمر الہندی الفجی، کچے املی، ومن ورقات ناعمۃ منہ اور اس کے نرم پتے سے. وتلک الورقات مشہورۃ باسم چکر، اور وہ پتے مشہور ہیں چکر کے نام سے. تلک الورقات اور وہ پتے مشہورۃ مشہور ہیں، باسم چکر چکر کے نام سے. بعض الناس یعنی بعض لوگ، یقول کہتے ہیں، بعض الناس یقول بعض لوگ کہتے ہیں، ان الحموضۃ کہ کھٹا پن، یفسد بها الدماغ دماغ سے فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کھٹے پن سے دماغ فاسد ہو جاتا ہے. یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے. بعض الناس یقول ان الحموضۃ یفسد بها الدماغ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھٹے پن سے دماغ فاسد ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے. وما فیہ من لذۃ، اور اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کھٹے پن میں کوئی لذت نہیں ہوتی. وما فیہا اور اس میں نہیں ہے، من لذۃ کوئی بھی لذت نہیں، اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی. وَأَنَا أَقُولُ مصنف کہہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں، لہو ان سے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھٹے پن سے دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ فاسد ہوتا ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، میں ان سے کہتا ہوں. وَأَنَا أَقُولُ لَهُمْ میں ان سے کہتا ہوں، اسألوا عنہا، اسألو یعنی تم پوچھو، عنہا اس کے بارے میں، یا اصدقائی اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے میرے ساتھیو تم اس کے بارے میں پوچھو. کس سے پوچھو؟ اہل الدکنی دکن والوں سے. وَأَنَا أَقُولُ لَهُمْ اسْأَلُوا عَنْهَا يَا أَصْدِقَائِي أَهْلَ الدَّكَنِ، اور میں ان سے کہتا ہوں تم اے میرے دوستو تم اس کے بارے میں دکن والوں سے پوچھو. فَإِنَّهُمْ اس لیے کہ وہ یشعرون جانتے ہیں، بلذتها اس کی لذت کو، اس کی لذت کا وہ شعور رکھتے ہیں، اس کی لذت کو وہ سمجھتے ہیں، اس کی لذت کو وہ جانتے ہیں. فإنهم يشعرون بلذتها اس لیے کہ وہ اس کی لذت کو جانتے ہیں، اس کی لذت کو سمجھتے ہیں، اس کی لذت کا شعور رکھتے ہیں. وأنتم لا تشعرون اور تم نہیں جانتے، تم اس کی لذت کو نہیں جانتے، تم اس کے مزے کو نہیں جانتے. ذوقوا اولا پہلے چکھو، ثم قولوا پھر کہو. بغیر چکھے تو تم جو کہتے ہو کہ کھٹا پن دماغ کو خراب کر دیتا ہے اور اس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مصنف کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ تم پہلے جا کر کے دکن والوں سے پوچھو، وہ جانتے ہیں کھٹے پن کا مزہ کیا ہے. املی اگرچہ کھٹا ہے، وہ اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ آپ کھاؤ گے تو آپ کی زبان سے نہیں جائے گا. اس لیے پہلے چکھو پھر کہو. ذوقوا اولا پہلے چکھو، ثم قولوا پھر کہو. لا تعلمون تم نہیں جانتے،
ان الحموضتا کہ کھٹا پن لیست بمضرۃ باہل الدکن، لیست بمضرۃ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، باہل الدکن دکن والوں کے لیے، کھٹا پن دکن والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ چاہے کھٹا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا استعمال کم کیا جائے، تھوڑا کیا جائے تو نقصان دہ نہیں ہوتا، ہاں اگر حد سے زیادہ کیا جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان کو تو میٹھے سے محبت کرنا چاہیے اور کھٹا بھی کھانا چاہیے، الگ بات ہے، اسلامی بہنیں تو کھٹا زیادہ کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سامنے یہ کہنا نہیں کہ کھٹے میں مزہ نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کو رکھیں گے نہیں وہ۔ خیر، امید ہے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی میں یا واٹس ایپ گروپ میں یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔